اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنا باللہ وصدق اللہ العلی العظیم۔ یوں تو رسول اسلام کے قول کے مطابق، چونکہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو جائے، گویا کہ اس نے جاہلیت کی موت حاصل کی ہے۔ لہذا ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کرے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یا بقیہ تمام ائمہ علیہ السلام کی معرفت کا محق و معرفت انسان کے بس کا کام نہیں ہے۔ بہرحال جس قدر اور جس طریقے سے ممکن ہو سکے امام جعفر صادق علیہ السلام کی اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کی معرفت ہم حاصل کریں۔ آج جو موضوع ہم لے کے حاضر ہوئے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں، اور اس سے متعلق چند حلقوں کے اوپر ہم یکے بعد دیگرے مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ایک مختصر اور اجمالانہ تعارف امام جعفر صادق علیہ السلام کا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی۔ روایت میں اختلاف ہے۔ بعض روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع اول سن 83 ہجری، اور بعض دوسری روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع اول سن 80 ہجری، اور آپ کی شہادت روایت دو مختلف ہے آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت 15 رجب سن 148 ہجری، اور دوسری روایت کے مطابق آپ کی شہادت 25 شوال سن 148 ہجری۔ واضح ہے کہ یہ 25 شوال علماء امامیہ کے درمیان زیادہ مشہور ہے۔ ان دونوں روایتوں کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کی کل عمر مبارک یا 65 سال ہے یا 68 سال ہے۔ آپ نے تقریباً 12 سال کی مدت اپنے جد امجد امام زین العابدین علیہ السلام کی زیر سایہ گزاری ہے، یعنی آپ کی جس وقت ولادت ہو رہی ہے آپ ایسے ماحول میں اس دنیا میں آ رہے ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ کے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام مسلسل گریہ کر رہے ہیں۔ کھانا آ رہا ہے تو گریہ کر رہے ہیں، پانی سامنے آ رہا ہے تو گریہ کر رہے ہیں۔ گویا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اس گریہ وزاری اور دعا کو اسلحہ اور ذریعہ قرار دیا تھا دین اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی تبلیغ کا۔ ایسے ماحول میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے بہت زیادہ کوشش کی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو عام کیا ہے لوگوں تک۔ اسی وجہ سے ہمارے درمیان امام حسین علیہ السلام سے متعلق بے شمار روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہیں۔
آپ کی والدہ ماجدہ ام فروا فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر، یعنی آپ سلسلہ نسب میں ماں کی جانب سے منسوب ہیں مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ سے۔ آپ کے والد امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی آپ سلسلہ نسب میں باپ کی جانب سے منسوب ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ آپ کو شیخ الائمہ، چونکہ جتنی فرصت اور جتنی مدت آپ کو میسر ہوئی ہے غیبت زمانہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی الشریف سے پہلے، اتنی فرصت کسی اور امام کو حاصل نہیں ہوئی، یعنی سب سے زیادہ عمر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام میں، بلکہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام میں اگر کسی کو حاصل ہوئی ہے تو وہ آپ کو حاصل ہوئی ہے۔ آپ کا نام جعفر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، یعنی نہر کا کام کیا ہے؟ نہر کا کام ہے لوگوں کو سیراب کرنا، پیاسوں کو سیراب کرنا۔ گویا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ محمد کا یہ فرزند لوگوں کو کہ جو علم کے پیاسے ہوں گے ان کو سیراب کرے گا۔ اسی لیے روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے علوم محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو نشر کیا اس طریقے سے کہ آپ نے تقریباً 4000 شاگرد پیدا کیے کہ جو مختلف علاقے میں گئے ہیں اور علوم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو نشر کیا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا نام بھی مربوط ہے ایک ایسی شے سے کہ گویا کہ علم کا سرچشمہ، آپ کی ولادت بھی اللہ نے رسول اسلام کی ولادت سے متصل کیا ہے۔ رسول اسلام کی ولادت 17 ربیع اول، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 17 ربیع اول، یعنی چونکہ رسول اسلام نے جس دین کو اور دین کے علوم کو لوگوں کے درمیان نشر کیا تھا، زمانے کے مشکوکات اور زمانے کے شبہات نے اس کے اوپر ایک بادل سا چھا دیا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دنیا میں آنے کے بعد اس علوم کو پھر سے زندہ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بقیہ ائمہ نے زندہ نہیں کیا ہے، بقیہ ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس راہ میں کوشش کی ہے، لیکن جتنی فرصت ہمارا اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کو ملی ہے، اتنی فرصت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ آپ نے اموی بادشاہت بھی دیکھی ہے اور عباسی بادشاہت بھی دیکھی، یعنی آپ نے دونوں کے بادشاہت کے دور میں زندگی گزاری ہے، یعنی گویا کہ آپ نے امویوں کے ظلم کو بھی دیکھا ہے اور عباسیوں کے ظلم کو بھی دیکھا ہے۔ یہ مختصر سا تعارف تھا امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ انشاءاللہ بقیہ کلام آگے کے حلقات میں آپ کی خدمت میں ذکر کیے جائیں گے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔